بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ بات بہت بہتر ہے کہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی میں بعد والوں کے لیے جو نمونے ہیں ان نمونوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں میں ایک اہم ترین پہلو امانت و دیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین تھے، بڑے صادق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی جب مکۃ المکرمہ میں آپ کا قیام تھا، لوگوں کے درمیان تھے، لوگوں سے معاملہ کرتے تھے، لوگوں سے لین دین کرتے تھے، تو آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی کا مکہ والوں نے قریب سے مشاہدہ کیا، آپ کو دیکھا، آپ کو پرکھا، آپ کی یہ صداقت اور آپ کی یہ امانت اس قدر لوگوں کے زبان پر آئی کہ لوگوں نے، ان مشرکین مکہ نے، مکہ کے باشندگان نے آپ کو الصادق الامین سے پکارنا شروع کیا۔ مکہ والوں کا اور مشرکین کا آپ کو یہ لقب دینا اور آپ کو الصادق اور الامین کہنا، یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ آپ سچائی کے اور آپ امانت داری کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نون کی 29ویں پارے میں سورہ نون کی یہ آیت ہے کہ بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجنی تھی، نبی بنانا تھا جو پہلے سے مقدر تھا، اور نبی صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں بلکہ آپ کو عالمی نبی بنانا تھا، آپ کو آفاقی نبی بنانا تھا۔ اور نبی کا معاملہ یہ ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ نبی کوئی عام انسان نہیں ہوتا بلکہ اس کی خاص تربیت ہوتی ہے، اس کی خاص شان ہوتی ہے، اس کی خاص صفت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت، آپ کی زندگی میں اوصاف حمیدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا، آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کی نگرانی فرمائی، آپ کے اندرون میں وہ صفات پیدا فرمائے جو ایک نبی کے لیے زیبا ہو، جو نبی کی شان کے مطابق ہو۔
وہ بھی آفاقی نبی ہونے کے اعتبار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عام لوگوں سے ممتاز تھے، بچپن میں عام بچوں سے ممتاز تھے، نوجوانی میں عام نوجوانوں سے ممتاز تھے، نوجوانی کی بعد کی عمر میں بھی اپنے ہم عصروں سے ممتاز تھے۔ آپ کی امانت، آپ کی دیانت کا چرچا اس قدر تھا کہ لوگ متاثر ہو کر آپ کو الصادق الامین سے پکارا کرتے تھے۔ یہی چرچا اور یہی زبان زد، یہ خطاب، یہ لقب جو آپ کو ملا ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مالدار خاتون تھیں اور تجارت میں مال لگایا کرتی تھیں، انہوں نے سوچا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ تجارت کروائی جائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرمایہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنے کے لیے۔ یہ نبوت سے بہت پہلے کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا سرمایہ تجارت کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کیا، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام بھی تھا۔ آپ نے یہ تجارتی سفر ملک شام کا فرمایا۔ ملک شام جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں جا کر تجارت کی، کاروبار کیا اور پھر واپس لوٹے۔ اچھا خاصا نفع ہوا، اور جب واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو صحیح حساب بتلایا، صحیح آپ نے تجارت کا پورا معاملہ پیش فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ میں غلام تھا، اس غلام نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سفر میں ہونے والے واقعات سے واقف کرایا، اور آپ کے خاص انداز، آپ کی خاص دیانت، آپ کی خاص امانت اور کچھ دوسرے واقعات بھی بیان کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں، اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام بھی آیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانت اور امانت کی وجہ سے مکہ والوں میں جگہ بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے امانت اور دیانت، صداقت، یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسانوں کے درمیان مقبول ہوتا ہے، جگہ بناتا ہے، دل میں گھر کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عالمی نبی بنایا جانا تھا۔ آپ کی خاص انداز سے تربیت اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں فرما رہے تھے، اس لیے آپ اخلاق کے اونچے معیار پر تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک شاندار پہلو ہے، یہ خاص نمونہ ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ ایک انسان کس قدر امین ہو سکتا ہے، کس قدر صادق ہو سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی طرف جو ارشادات آپ نے نبی بنائے جانے کے بعد، نبوت سے سرفراز ہو جانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور ان کو امانت و دیانت کی تلقین فرمائی، آپ کو ہدایت دی، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو زندگی میں لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو ہدایات دی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرنا چاہتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 4 باتیں تمہارے اندر ہیں، اگر 4 باتیں تمہارے اندر ہیں تو پھر تمہیں کسی طرح کے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ 4 باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت مالدار ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہیں، آپ اللہ کے پاس سرخرو ہیں، آپ اللہ کے پاس باعزت ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں تو پھر اگر اس کی زندگی میں کچھ چیزیں فوت ہو گئی ہوں، کچھ تمنائیں پوری نہ ہوئی ہوں، کچھ کمی رہ گئی ہو دوسری، تو اسے کسی قسم کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہے۔ اور وہ 4 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی۔ اگر بات میں سچا ہے کوئی انسان، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے اپنی زبان کی، تو بات میں سچا۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی حفظ الامانہ، امانتوں کی حفاظت۔ اگر امانتوں میں وہ خیانت نہیں کرتا اور امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، خیانت سے بچتا ہے، تو یہ دوسری صفت اگر اس کے پاس ہے۔ تیسری صفت اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق اس کے پاس ہے۔ اخلاق کا تعلق کئی چیزوں سے ہے۔ حسن اخلاق کا تعلق بولنے کے انداز سے ہے، حسن اخلاق کا تعلق الفاظ سے بھی ہے، حسن اخلاق کا تعلق اچھے انداز سے لین دین کرنے سے ہے، حسن اخلاق کا تعلق وعدے سے بھی ہے، حسن اخلاق کا تعلق آپسی سلوک و برتاؤ سے بھی ہے۔ تو جس کو اچھے اخلاق سے نوازا گیا ہو اور جسے کھانے میں پاکیزگی دی گئی ہو، حلال کھانا کھاتا ہو، یہ 4 باتیں جس شخص کے اندر پائی گئی، اب اسے کسی قسم کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیزیں زندگی میں، کون سی نعمتیں زندگی میں مجھ سے چھوٹ گئیں اور کون سی اچھی چیزیں میں حاصل نہیں کر سکا، زندگی کی کون سی تمنا باقی رہ گئی، کون سی چیز فوت ہو گئی، اس کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ 4 باتیں اس کی زندگی میں ہوں۔ نمبر 1 بات میں سچائی، نمبر 2 امانتوں کی حفاظت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 حلال روزی، پاکیزہ کھانا۔ یہ 4 باتیں کسی مومن کی زندگی میں ہو تو پھر ایسے مومن کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ہمیں ہدایت کرتی ہے، ہمیں بتلاتی ہے کہ امانت و دیانت کا خیال کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے ارشادات امانت و دیانت کے تعلق سے احادیث کی کتابوں میں اس کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس مختصر وقت میں ان تمام کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کچھ اس میں سے منتخب باتیں ہی آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امانتوں کے حفاظت کا حکم دیا ہے، وہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کی خلاف ورزی کرنے پر اور خیانت کرنے پر
بہت زیادہ وعیدیں سنائی ہیں۔ وعیدوں کو سنانے سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی انسان یوں ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ انسان پیدا ہوا تو اب اس کے بعد اس کو تیار ہو رہنا چاہیے کہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریاں اللہ کی بھی ہیں، ذمہ داریاں رسول کی بھی ہیں۔ رسول کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ سب ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ہمارے پاس امانت ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پوری شریعت یہ امانت ہے، اور اس امانت کو پورا کرنے کا ہر انسان، ہر مکلف انسان مکلف ہے۔ جو انسان مکلف ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر انسان مکلف ہو جاتا ہے، ذمہ دار بن جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو خود اپنا شعور نہیں، ظاہر ہے وہ مکلف نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، وہ خود تو اپنے ماں باپ کے سہارے چلنا سیکھتا ہے، ماں باپ انگلی پکڑ کر اسے چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی وہ ذمہ داریوں کے میدان میں نہیں آیا ہے، اس دوڑ میں نہیں آیا ہے۔ لیکن جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے ذمہ داریوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور ذمہ داریاں کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اللہ کے حقوق کی بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں اللہ کے رسول کے حقوق کی بھی ہیں، یہ ذمہ داریاں بندوں کے حقوق کی بھی ہیں۔ اور اسی پس منظر میں آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امانت کو، اس بار امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں پر، ان سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس بار امانت کو، امانتوں کے اس بڑے بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سہم گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے ان امانتوں کو اٹھایا۔ اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے انسان تیار ہو گیا، اس لیے کہ انسان تو بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ جو بڑا ظالم ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیت بڑے عدل کی بھی ہوتی ہے۔ جس کے اندر بڑے ظلم کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے عدل و انصاف کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور جو انسان بڑا جاہل ہوتا ہے، تو انسان کی صفت بڑے جاہل ہونے کی جہاں ہے، وہیں اس کے اندر وہ صفت بڑے علم کی بھی ہے۔ بڑا جاہل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے علم کی بھی صلاحیت۔ پہاڑ نہ تو ظالم ہے تو پھر وہ عادل بھی نہیں، بڑا عادل بھی نہیں، پہاڑ بڑا جاہل بھی نہیں تو بڑا عالم بھی نہیں۔ جس کے اندر صلاحیت ظلم کرنے کی ہو، اس کے اندر بڑی صلاحیت انصاف کرنے کی ہوتی ہے۔ جس کے اندر جہالت کی صفت ہو، اس کے اندر علم کی بھی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ ظلوماً جہولا جو اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بڑا ظالم اور جاہل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر بڑے عدل کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور بڑے علم کی بھی صلاحیت ہے۔ تو انسان اپنے اس صفت کی بنیاد پر اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بار امانت یہ کیا ہے؟ یہ بار امانت وہی حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق ہم پر ہیں، جو اللہ کے رسول کے حقوق ہم پر ہیں، اور جو حقوق عام انسانوں کے، دوسرے انسانوں کے ایک انسان پر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، بال بچوں کے حقوق ہوتے ہیں،
پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، مریضوں کے حقوق ہوتے ہیں، مسافروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے حقوق کا سلسلہ ایک انسان پر آتا ہے۔ یہ گویا کہ پوری کی پوری شریعت ہے۔ شریعت کیا چیز ہے؟ شریعت میں یہی سب قوانین ہیں کہ اللہ کا اپنے بندے پر کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا اس کے بندے پر کیا حق ہے، بندوں کا بندوں پر کیا حق ہے۔ تو یہ حقوق، یہی امانت ہے جو ہم سب پر عائد ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ امانت، شریعت کی یہ امانت جڑی ہوئی ہے۔ ہم ان امانتوں کا پورا خیال رکھیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ امانتوں کو ادا کرو اور امانت دار تک پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ تو امانت، یہ ہر انسان امین ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان پر ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں اس کے پاس امانت ہے۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو اور بالفاظ دیگر ان امانتوں کو وہ ادا کرے، اور وہ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے خیانت کے تعلق سے، امانتوں کو پورا نہ کرنے کے تعلق سے کیا باتیں صادر ہوئی ہیں، کیا ارشادات ہوئے ہیں، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، بخاری شریف، مسلم شریف کی روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ آیت المنافق 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کو اور دی ہوئی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا اپنے آپ کو پابند بنا لیا ہے تو پھر ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کسی سے کبھی جھگڑا ہو جائے تو پھر فسق و فجور، اذا خاصم فجر، گندی زبان استعمال کرے۔ جب جھگڑا ہو تو گندی زبان استعمال کرے۔ بعض روایتوں میں اذا خاصم فجر ہے، اور بعض روایتوں میں ہے وَإِذَا آحَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرے، جب کسی سے معاہدہ کرے۔ نمبر 2 پر کسی میں ہے اذا خاصم فجر، جب کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، انسان ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں تو جھگڑے میں وہ زبان گندی کرتا ہے، فسق و فجور، گالی گلوچ کرتا ہے۔ گالی گلوچ موجب فسق ہے۔ تو دوسری علامت بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جھگڑے کے موقع سے گالی گلوچ کرنا، اور بعض روایتوں میں دوسری علامت کے طور پر ہے وَإِذَا آحَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرے تو دھوکہ دے دے۔ دھوکہ دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن دھوکہ نہیں دیتا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، بخاری شریف کے الفاظ میں بعض روایتوں میں یہ ہے اذا حدث کذب وَإِذَا آحَدَ غَدَرَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کسی سے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے معاہدہ کرے تو دھوکہ دے دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو یہ حدیث شریف ہم سب کی نصیحت کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو
منافق قرار دیا جو کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے میں آپ حضرات کی طرف کچھ اور ارشادات نبوی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اور اس اعرابی نے، ایک دیہاتی نے، اعرابی یعنی دیہاتی آتا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ کا رسول کہ یہ امانت۔ وہ اعرابی جب آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ وہ اعرابی پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ امانتیں ضائع کی جا رہی ہیں، امانتیں ضائع کی جا رہی ہیں، تو تم قیامت کا انتظار کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ جب عہدے دیے جائیں نااہل کو، جب عہدے دیے جائیں نااہل کو، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ فانتظر الساعہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ صحیح روایت میں یہ بات ہے۔ عہدیدار بہت بڑا امین ہوتا ہے، عہدیدار بہت بڑا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ گھر میں باپ ہے، باپ ذمہ دار ہے گھر کے اعتبار سے۔ اب اس پر ذمہ داری گھر کو سنبھالنے کی ہے، گھر کے افراد کو دیکھنے اور ان کی تربیت کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے، مکمل طور پر گھر کے افراد کو ہر اعتبار سے سنوارنے اور اس کو صحیح ڈگر پر رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو باپ ایک باپ کی حیثیت سے ذمہ دار ہے پورے گھر کا۔ اگر ایک محلے میں کوئی کونسلر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، تو کونسلر شہر کا میئر وہ اپنے شہریوں کے اعتبار سے، اپنے شہر والوں کے اعتبار سے ذمہ دار ہے کہ وہ شہریوں کے جو حقوق اس پر عائد ہیں ان حقوق کو وہ ادا کرنے والا بنے۔ اگر ان حقوق میں خیانت کرتا ہے، ان حقوق کو پورا نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ خائن کہلائے گا۔ اور ملک کا ذمہ دار، ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، ملک کا حاکم، ملک کا فرما روا، پورے ملک کے باشندگان کا ذمہ دار ہے۔ وہ جب حاکم بنا، ولی بنا، والی بنا، وزیر بنا، صدر بنا، بادشاہ بنا، حاکم بنا، تو وہ اپنے ملک کے تمام شہریوں کا ذمہ دار اور نگراں ہے۔ اب اس کی ذمہ داریاں اس عہدے کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ ہو گئیں۔ اب اتنا بڑا بارے گرا اور بوجھ اس کے کندھوں پر ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، ہر ایک کو اس کا حق دے۔ اگر وہ اس کو حق نہیں دیتا ہے، اگر اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے انجام نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے، اپنے اس عہدے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ بڑا خائن ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہا ہے۔ اسی لیے آپ اس قرآن کریم کو بھی، کہ اس آیت کو بھی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم یہ 28ویں پارے کی آیت۔ اے مومنو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے احیال کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گھر میں جو بڑا ہے، گھر میں جو ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، نگراں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دلوائے، صحیح اخلاقی تربیت کرے۔ اگر وہ صحیح تعلیم نہیں دیا، تربیت نہیں کی، جنت کے راستوں پر نہ چلایا اور جہنم کے راستے پر چلتے رہے گھر والے، اور گھر کا بڑا دیکھتا رہا، خود اس راہ پر نہ چلا
اور نہ چلایا گھر والوں کو، تو قیامت کی گھڑی میں اس سے باز پرس ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور یہ حدیث شریف جب میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملے کو، عہدے کو، ذمہ داریوں کو نااہل کی طرف سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کا دور کیسا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امانت کی تلقین فرمائی، جس امانت کی صفت پر آپ فائز تھے، جس اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز تھے، امانت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور صحابہ نے ان امانت و دیانت کے ان نمونوں کو پیش کیا۔ اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں، کس قدر جھوٹے لوگ اور اوباش قسم کے لوگ اور خائن قسم کے لوگ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے جو سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، اور جب ذمہ داریاں نااہل کو سونپ دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ سب احادیث ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح سنبھالنے کے لیے، اپنے آپ کی تربیت کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک واقعہ بھی سیرت کا اور عہد رسالت کا یاد آتا ہے، وہ بھی اس موقع سے پیش کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ خیبر جہاں پر مدینہ سے کچھ فاصلے پر خیبر، جہاں پر یہودی آباد تھے، اور جب جنگ ہوئی یہودیوں سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو فتح فرمائی۔ فتح ہو جانے کے بعد ایک مجلس میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ فلاں فلاں شہید ہوئے، فلاں فلاں شہید ہوئے، اور شہادت کے مقام کو پہنچے۔ اسی درمیان ایک صاحب کا نام صحابی نے لیا کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، کیا اونچا مقام پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کے کانوں تک وہ آواز پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ارشاد فرمایا، بہت ہی ڈرانے والی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں میں نے اس کو جہنم کی آگ میں، جو آگ چادر بنی ہوئی تھی یا چادر کی آگ میں نے اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایک طرف صحابی ذکر کر رہے ہیں مجلس میں، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، کیا اونچا مقام پایا۔ اس میں سے ایک شخص کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں میں نے اس کو دیکھا کہ وہ چادر، آگ کی چادر میں لپٹا ہوا جل رہا ہے جہنم میں۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس نے مال غنیمت کی چادر کو غبن کر لیا تھا، مال غنیمت کی چادر کو غبن کر لیا تھا۔ مال غنیمت، جنگ کے موقع سے جو مال کافروں کا حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے مجاہدین کے درمیان، اور کچھ حصہ بیت المال میں بھی جاتا ہے۔ مجاہدین میں تقسیم کرنے سے پہلے، بیت المال میں اس کا حصہ جانے سے پہلے، اگر کوئی چھپا لے مال غنیمت کو، وہ خیانت ہے، وہ خیانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بڑی خیانت قرار دیا کہ آپ نے اس شخص کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا جو اس جنگ میں مرا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ آگ کی چادر میں لپٹا ہوا جل رہا ہے۔ یہ واقعہ کئی روایتوں میں موجود ہے۔
اور اس میں کون سا شخص تھا، بعض روایتوں میں کچھ اور نام ہے، بعض روایتوں میں کچھ اور نام ہے، اس لیے محدثین نے فرمایا کہ یہ چند واقعات پیش آئے ہیں عہد رسالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ایسے شخص کے لیے جہنم میں جلنے اور آگ کی سزا پانے کی سزا سنائی ہے، وعید سنائی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر وعیدیں ہیں امانتوں کی خیانت کے تعلق سے۔ یہ سب واقعات اور ارشادات نبوی ہم سب کی اصلاح کے لیے، اگر ہمارا دل اصلاح کے لیے تیار ہو تو یہ ہدایات ہمارے لیے بہت کافی ہیں۔ اور اس تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دوسرے کی زمین ہڑپ لے، صحیح روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کی زمین ایک بالشت بھی ہڑپ لے تو قیامت کی گھڑی میں یہ زمین جس پر ہم لوگ ہیں یہ ایک زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں۔ قیامت کی گھڑی میں یہ غصب کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہ ایک بالشت زمین 7 زمینیں اس کے گردن کا طوق ہوں گی۔ طوقہ بسبع ارضین یوم القیامہ، زمین کی 7 تہیں اس کے گردن کا طوق ہوں گی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے خیانت کا۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ میں نے بات عرض کی تھی اس سے پہلے، اللہ کے حقوق میں خیانت، اللہ کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت، امانتوں کو ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت۔ بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت۔ اور خیانت کے تعلق سے سخت وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے صادر ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی یاد آتا ہے، 2 صحابی کا جھگڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو سنا۔ دونوں صحابی بڑے صحابی تھے، لیکن انسان بہرحال انسان ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں، اور بات کبھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ زمین کا جھگڑا تھا، اور زمینوں کا جھگڑا تو ایسا ہے کہ زمین کے جھگڑے بہت لمبے جاتے ہیں، خوریز جھگڑے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی واقعات سماج میں زمین کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے کہ فتنے کی 3 جڑیں ہیں، زن، زر، زمین۔ زن، زر، زمین۔ زن کے معنی عورت، زر جو ہے مال، اور زمین۔ زن، زر، زمین، 3 چیزیں فتنے کی بنیاد ہیں۔ اور پہلا جو قتل ہوا ہے اس انسانی دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ یہ پہلا خون جو اس سرزمین پر گرا تھا اور جو قتل ہوا تھا وہ عورت ہی کے تعلق سے ہوا تھا۔ قابیل اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جس سے حابیل کو کرنا چاہیے تھا، لیکن قابیل نے اصرار کیا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو لڑکی حابیل کے نکاح میں جانے والی تھی اس وقت کی شریعت کے اعتبار سے۔ لیکن یہ معاملہ آگے بڑھا، بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو پہلا قطرہ خون کا قتل جو ہوا تھا وہ عورت کے راستے ہی سے ہوا تھا، عورت کے معاملے میں ہوا تھا۔ اور زمین کے جھگڑے آپ جانتے ہیں، مال کے جھگڑے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کس قدر وعیدیں ہیں اس تعلق سے۔ بندوں کے حقوق اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، بلکہ حق والوں کو حق قیامت میں دلایا جائے گا۔ جس کا حق مارا گیا ہوگا دنیا میں اس کو حق دلایا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کے جھگڑے کے باتوں کو سنا تو آپ نے فیصلہ سنانے سے پہلے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی
کہ یاد رکھو میرے پاس جھگڑنے والے فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں، اور ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ایک فریق چرب زبان ہو، وہ بولنے میں بہت آگے ہو، خوبصورتی سے بھی جھوٹ بول دیتا ہو، وہ اپنی بات کو بڑے اچھے انداز سے پیش کر دے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اور دوسرا فریق اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے پیش نہ کر سکے، وہ بولنے میں پیچھے ہے، اس کی زبان صحیح سے نہیں کھلتی ہے، اور جو چرب زبان ہو وہ حق پر نہ ہو، وہ باطل پر ہو، وہ حق پر نہ ہو، اور چرب زبانی سے وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کر دے، اور قاضی تو دیکھتا ہے ثبوتوں کو، قاضی دیکھتا ہے ظاہر کو، قاضی دیکھتا ہے کس کے پاس ثبوت ہے، تو وہ اپنی بات صفائی سے پیش کر دے، اور بظاہر وہ اپنے سچے ہونے کو ثابت کر دے، اور اس بنیاد پر میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اس کے لیے جو فیصلہ ہوا، اس کے حق میں جو فیصلہ ہوا، وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا فیصلہ ہوا۔ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب آپ نے سوچا کہ اس تمہید کے بعد میں فیصلہ سناؤں، لیکن ان دونوں صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں دستبردار ہوتا ہوں اس معاملے سے، میں اپنے حق کے مطالبے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ایک فریق نے کہا یہ جملہ، دوسرے فریق نے بھی یہ جملہ کہا، اب دونوں دستبردار ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ اصرار کرنے لگے اللہ کے رسول میں دستبردار ہوتا ہوں، اب میں اس زمین میں مطالبہ نہیں رکھتا، میں اس زمین سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس صحابی نے بھی کہا اور دوسرے صحابی نے بھی کہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دونوں اب اپنے حق سے، اپنے مطالبے سے دستبردار ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس زمین کو دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ تو بہرحال ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ آدمی آج ایک ایک گز کے لیے، آدھے آدھے گز کے لیے، ایک ایک بالش زمین کے لیے کس قدر گالی گلوچ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ قتل و خوریزی تک چلا جاتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک زمین کا بیچنے والا زمین بیچتا ہے تو وہ ایک بار ایک صاحب کے ہاتھ بیچتا ہے، پھر ریسیل کرتا ہے، پھر کبھی تیسرے کے ہاتھ بیچتا ہے۔ میرے علم میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک ایک زمین کو چار چار لوگوں کے ہاتھ بیچے گئی۔ یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، خوف خدا نہیں، آخرت کا خوف نہیں۔ جب خوف خدا نہ ہو، جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو انسان کچھ بھی کر لے، انسان کچھ بھی خیانت کر لے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ مال کسی طرح سے آ جائے، میرا جیب بھر جائے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، بس مال آنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب واقعات جو آپ کے سامنے رکھے گئے، یہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور انجام کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اشاروں کو سمجھ لے، اپنے اچھے انجام کی فکر کرے۔ اسی لیے کہا گیا الکیس لمن دان نفسہ، کہ ہوشیار عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو جھکا لے، جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا لے، وہی عقل مند ہے، وہی ہوشیار ہے۔ جو جھوٹ بول کر اپنا کام بنا لے، جو خیانت کر کے، ہاتھ کی صفائی پیش کر کے مال کو بٹور لے ناحق انداز سے، آج اسے ہوشیار کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ بے وقوف ہے، وہ بڑے خسارے میں ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کی گھڑی میں ایک ذرہ بھی مخفی نہیں رہے گا، ایک ذرہ نیکی کرنے والا بھی اس کو دیکھے گا، ایک ذرہ گناہ کرنے والا بھی قیامت کی گھڑی میں دیکھے گا۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی معمولی ذرہ برابر بھی نیکی کا کام لے کر آئے گا وہ ہے گا، جو ذرہ برابر گناہ کا کام لے کر آئے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ اور جب نام اعمال کو بندہ دیکھے گا کہ اس کے اندر زندگی کی تمام چیزیں، چھوٹی بڑی چیزیں ریکارڈ شدہ ہیں، تو اس کی زبان پر یہ بات نکلے گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹی بڑی کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، تمام چھوٹے بڑے واقعات کو، معاملات کو، لین دین کو اس نے شامل کر رکھا ہے۔ تو بہرحال ایک مومن خائن نہیں ہوتا ہے، ایک مومن امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ امین بڑا قیمتی بندہ ہے اللہ کا، خائن یہ اللہ کا مبغوض ناپسندیدہ بندہ ہے۔ ایک مومن اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے، اور مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن خیانت نہیں کرتا، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات میں جو باتیں ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، آپ کی تمام واقعات ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی کے واقعات میں ایک سے ایک موتی ہے، ایک سے ایک ہیرے ہیں، واقعات ہم سب کے لیے نمونے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ واقعات یہ سب نمونے کے طور پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے واقعات رونما کراتے ہیں تاکہ وہ نمونہ بنے بعد والوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان واقعات سے، ان ہدایتوں سے اور ان رہبریوں سے ہمیں رہبری حاصل کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، اخلاق فاضلہ کی تعلیم عام کروں، اور انسانوں کے اندر اخلاق حمیدہ، اچھی صفات، اچھے اخلاق کو ان کی زندگی میں لانے والا بنوں۔ میں اخلاق کریمانہ کی باتوں کو عام کروں، دنیا میں عام کروں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے ایک مومن اپنے پیغمبر محمد بن عبداللہ، محمد عربی، ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کے بتائی ہوئی ہدایات کو ہم سب کو لینا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو ربیع الاول کی مناسبت سے، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے جو کچھ خیانت کے تعلق سے وعیدیں ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم سب ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگی میں امانت کی صفت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے بچائے، اخلاق رذیلہ سے بچائے، اوصاف حمیدہ ہم سب کے زندگی میں لائے، اچھے صفات پر پوری زندگی قائم رکھے۔ اخلاق یہ نام اعمال میں سب سے وزنی چیز ہے۔ جب ترازو قائم ہوگی قیامت میں کی گھڑی میں، تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ اخلاق کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اس نام اعمال کو جب رکھا جائے گا میزان عدل میں، اس ترازو میں جو قیامت کی گھڑی میں قائم ہوگی، تو یہ اخلاق بڑا وزنی ہوگا۔ اس لیے یہ اخلاق
ایک مومن کا بڑا قیمتی جوہر ہے، بہت قیمتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی صفات ہم سب مسلمانوں کے اندر پیدا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور آپ سے سچی محبت کرنے والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔